بس ابدیت کو دیکھ کر مت ماری گئی تیری، تجھے سمجھ ہی نہ آئی۔ اور یہ دیکھا نہیں ہے کہاں کہا بے عبدہی، سبحان الذی اسریٰ بے عبدہی، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے خاص بندے کو۔ یا اللہ لے تو وہاں گیا جہاں کوئی بندہ بھی نہ گیا، لے تو وہاں گیا جہاں کوئی بندہ بھی نہ گیا، اور پھر فرماتا ہے بے عبدہی، بندے تو سارے نیچے تھے، آج تک کوئی بندہ تو وہاں جا نہ سکا، بے شک محبوب بھی تیرا بندہ ہی ہے، پر وہاں کوئی اور بندہ تو نہ گیا۔ فرمایا پھر بندے بن کے سمجھ جاؤ نا، یہ جیسے بندے ہیں ان جیسا کوئی اور بندہ تو نہیں۔ اور پھر سنیے، یا اللہ یہ لا مقام پہ بلا کر، اب یہ جملہ باریک سا ہے، میں آہستہ آہستہ کہہ رہا ہوں تاکہ پلے پڑے۔ بندے تو مقام میں رہتے ہیں، بندے تو مقام میں رہتے ہیں، اور یہ لا مقام پہ جا کر بھی بندے ہیں۔ بندے تو مقام میں رہتے ہیں، حضرت امام احمد رہا بولے وہی لا مقام کے مقیم ہوئے۔ اب لا مقام کے مقیم، کھوپڑی چکرا جائے گی، مقیم مکان کا ہوتا ہے، لا مکان کا مکین نہیں ہوتا۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہی لا مکان کے مکین ہوئے۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت یہ لا مکان کے بھی مکین ہوتے ہیں، کھوپڑی میں نہیں آتا۔ پر میں کھوپڑی کو سائیڈ پہ رکھ، کھوپڑی میں محمد آ جائے۔ وہ مرد درویش شاہی مسجد کے دروازے پہ لیٹا ہوا بولا، اس نے کہا دھکے نہ کھا، احمد رضا سے خیرات لی ہے، مجھ سے بھی مدد لے۔ آپ کیا کہتے ہیں علامہ؟ کہا عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، جہاں نبی کی عزت کی بات آ جائے عقل چھوڑ محمد کا دامن پکڑ، عقل میں نبی کو تولا نہیں جا سکتا، عاشق ہو کے عظمت محمد پہ بولا جا سکتا۔ وہی لا مکان کے مکی ہوئے، وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، ہائے سر عرش تخت نشیں ہوئے۔ امام احمد رضا ہے نا، مزے تو پورے لے گا، کہ عرش پر جا تخت لگایا۔ آپ تو کہتے ہیں عرش خدا ہے، وہاں بیٹھا تو مصطفیٰ ہے۔ وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے۔ اور اگلے شعر میں بات ختم کر دی، کہتے ہیں یہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکان، یہ نبی ہے جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ خدا تو مکان سے بھی پاک ہے۔ اب پتہ نہیں پریشانی کیا ہے، عرش پر بھی میرا محمد بیٹھے، اور خدا مصطفیٰ کو مقام محمود کی کرسی پر بھی بٹھائے، سارے جگ سے نبی کے قدم اونچے دکھائے۔ بے شرم اب بھی تجھے محمد سمجھنا ہے۔ میں تو کہتا ہوں اس شعر کی تسبیح پڑھو، سارے اونچوں سے اونچا۔ اچھا اتنی بلندی پہ بلا کے پھر فرمایا اپنے خاص بندے کو لے گیا۔ پتہ یہ بندہ کیوں کہا؟ فرمایا حبیب چوتھے آسمان پہ روح اللہ آئے تھے، عیسائیوں کی مت ماری گئی تھی، انہوں نے کہا تھا خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے۔ حبیب چلو عیسیٰ کے بعد تو آپ نے آنا تھا، اب تیرے بعد کسی نے نہیں آنا، وہ چوتھے آسمان پہ ہوں تو لوگ خدا کہنا شروع کر دیں، تو وہاں آیا ہے جہاں جناب عیسیٰ بھی نہیں آ سکے۔ پیارے تجھ سے محبت اتنی ہے، تیرے حوالے سے کوئی کم بخت شرک کے تانے نہ دے، تجھے سب سے اونچا بلا کے میں اپنا بندہ کہہ رہا ہوں، تاکہ کوئی تجھے میرا شریک نہ کہے، حبیبی ہے۔
اور اس پر ایک خوبصورت جملہ کہہ رہا ہوں، اسے ذہن میں رکھ لیں، شریک میں تو شرکت ہوتی ہے، شرکت میں تو حصے ہوتے ہیں۔ چلے میں دوبارہ دہراتا ہوں، شریک میں تو شرکت ہوتی ہے، شرکت میں تو حصے ہوتے ہیں، حصے میں تو پھر آدھا کسی کا آدھا کسی کا۔ فرمایا پیارے کوئی تجھے شریک نہ کہے، پھر تے کم ونڈے آ گیا۔ میں نہیں چاہتا کوئی شریک آ کے وہ دی وجہ، فرمایا سونے میں بھی تیرا، میرا سب کچھ بھی تیرا ہے، تو بھی میرا۔ یہاں شرک کی بات نہیں ہوگی۔ اگر نہیں آئی تو میں اور سمجھا دوں۔ فرمایا محبوب تیرا میرا تعلق کوئی شرک والا تھوڑا ہے، پیار والا ہے۔ پیار میں شرک نہیں ہوتا اور شرک میں پیار نہیں ہوتا۔ اور بڑی خوبصورت بات کی تھی غزالی زمان امام اہل سنت حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ ان کو کسی نے کہا تھا جی یہ سنی لوگ بھی واہ واہ ہیں، نبی کو خدا کا شریک بناتے ہیں۔ آپ نے نا بڑے پیار، آپ نے فرمایا استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم اپنے نبی کو اپنے خدا کا شریک مان کے اپنے نبی کی توہین نہیں کرنا چاہتے۔ یہ جتنی نجد کی دنیا ہے یہ تو شرک کا تیل چلا کے ہمیں روب میں لاتی ہے نا، پر آگے بھی امام حسین کا بیٹا تھا۔ اس نے بات ہی یہ کی کہ دماغ چکرا گئے، کہا حضور کو اللہ کا شریک کہنے سے ہمارے نبی کا مقام کم ہوتا ہے، اور سنی نبی کے مقام کو کم تو بیان ہی نہیں کرتا۔ اب وہ حیران ہو گئے، یہ کیسے ہو گیا جی، وہ تو تیر چلاتے ہیں شریک مانو رب کی، تو نے کہا نبی کی توہین ہے۔ کہا وجہ یہ ہے شریک وہ ہیں جن کی خدا مانتا نہیں، اور حبیب وہ ہیں جس کی خدا رد نہیں کرتا۔ ہم شریک نہیں مانتے، ہم حضور کو اللہ کا حبیب مانتے۔